کشف المحجوب کے ذکر سے معمور باتیں اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ سے محبت کی نسبت کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری اور میرے بھائی چھوٹے بھائی علامہ عارف ستار صاحب کی پہلی ملاقات وہ صاحبزادہ ابوبکر نیّر صاحب کے توسل سے ہوئی تھی۔ یہ ہمارا اس تب سے محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت سید فیض عالم حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چونکہ مسند نشین اور خطیب بھی موجود ہیں اور انہی کا ذکر جاری ہے، تو ایک بات مجھے بھی ہے کہ حضرت سید فیض عالم نے کشف المحجوب میں حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آفتاب امت ہیں، آفتاب امت، اور فرمایا شمع دین و ملت ہیں۔ آفتاب امت ہیں، شمع دین و ملت ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو کریم آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود ہونے کے باوجود زیارت سے محروم رہے، شرف صحابیت سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ حضرت داتا صاحب نے دو وجوہات لکھی ہیں، ایک تو غلبہ حضوری تھا اور دوسرا ماں کی خدمت تھی، اور ماں کی اس خدمت کی وجہ سے اتنا اعزاز ملا کہ حضور سید فیض عالم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ تم نے اویس سے میری امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا کرانا۔ تو کوئی شک نہیں کہ اعمال سے وہ مقام نہیں ملتے، وہ درجے، وہ مرتبے، وہ منصب نہیں ملتے جہاں ماں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے، حضرت علامہ میرے چھوٹے بھائی حضرت علامہ قاری محمد وارث قمر صاحب تشریف فرما ہوئے، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ اعظمی صاحب تشریف فرما ہوئے، سب کا شکر گزار ہوں اپنی جانب سے، اپنی پوری انتظامیہ کی جانب سے، الحاج شیخ غلام حیدر صاحب کی جانب سے، اور انتہائی ادب سے، احترام سے دست بستہ درخواست گزار ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے روح کو اذہان کو منور فرمائیں۔ وأكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز و محتشم جملہ سامعین، حاضرین، علماء ذوی الاحتشام، مشائخ اعظام، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے صمیم قلب سے عزیز محترم، برادر محترم، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف ستار القادری دامت برکاتہ مولا عالیہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں
اور شاید میرے ذہن اور میری فکر میں موجود الفاظ اس دکھ درد کی کیفیت کو کبھی بھی ظاہر نہ کر سکیں جس دکھ درد کی کیفیت سے حضرت مفتی عارف ستار قادری صاحب گزرے ہیں۔ میرے لیے اس درد کو سمجھنا اب آسان ہے، کیونکہ میں خود اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ ہم جو دینی مناسب کے لوگ ہیں، مسجدوں سے منسلک لوگ ہیں، واعظ و نصیحت سے منسلک لوگ ہیں، ہمارے لیے کسی کی فوتگی کا اعلان کرنا، اس کا جنازہ پڑھا دینا، جنازے کے بعد دعا کر دینا، قبرستان چلے جانا، آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے ہوئے دیکھنا، کلوں کے ختم میں جانا، برسیوں میں جانا، ہمارے لیے باقی کاموں کی طرح ایک ڈیوٹی اور معمول کا کام سمجھا جاتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، منصبی مذہبی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی ماں کا جنازہ پڑھانا پڑ جائے اور اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے جب قبر میں اتارنا پڑے تو پھر پتہ چلتا۔ اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں۔ پھر ہم دینی مناسب کے لوگ عام طور پر اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں، عام طور اپنی مذہبی ذمہ داریوں کی وجہ سے، دور رہنے کی وجہ سے اور ذمہ داریوں کی وجہ سے بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا وہ تعلق کمزور پڑ گیا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماں قریب ہو یا دور ہو، ماں کہیں بھی ہو، ماں تو ماں ہی ہے۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے اپنے بڑے بیٹے کو تجوید کی تعلیم کے لیے کراچی بھیجا۔ اس کی والدہ جو ہیں وہ کچھ راضی مشکل ہو رہا تھا کہ اتنا دور میں کیسے بچے کو بھیجوں، یہ روز گھر سے تازہ کھانا کھاتا ہے، میں اس کو روز یونیفارم دھو کے پہنا کے بھیجتی ہوں، یہ ہر روز رات کو میرے پاس آ جاتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں اسے کیسے دور بھیج دوں؟ میری بیوی جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی تو میں اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں نے بھی تو اپنے سینے پہ کیسے پتھر رکھ کے، یہ آپ سب میری صف کے لوگ ہیں، میرے مکتب کے لوگ ہیں، میری اور آپ کی ماں نے کس جگرے کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ اپنے خون جگر کو، اپنے نور نظر کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کیا۔ ایک بیٹے کے بغیر ایک ماں کو نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے اندازہ اس سے ہوا کہ مجھے رات کوئی 2-2:30 بجے
جب کہ بیٹا ادھر تھا مجھے اس کی ماں کا فون آیا، کہتی ہے کہ ضیاء روزانہ مجھ سے بات کر کے سوتا ہے، آج اس نے میرے ساتھ بات نہیں کی، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میری بیوی جب اس قسم کی جب کوئی بات کرتی ہے تو میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں کہ میری ماں نے جب مجھے بھیجا تھا تو اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو خط بھی 10 دن کے بعد 5 دن کے بعد پہنچا کرتا تھا۔ میں اس درد اور اس کیفیت کو بڑی حد تک محسوس کر سکتا ہوں، لیکن ایک طرف یہ کیفیات ہیں، یہ فطرتی کیفیات ہیں، یہ انسانی اور طبعی کیفیات ہیں، لیکن جب میں دوسری طرف، اور آج بھی میں جب پہلے کسی بھی وجہ سے پریشان ہوتا تھا، مجھے روئے زمین پر موجودین میں اگر کوئی جائے پناہ ملتی تھی تو مجھے میری ماں کی گود اور میرے ماں کے پاؤں ملتے تھے، اور میں جب اپنی ماں سے ملتا تھا نا تو میری ماں ملنے کے انداز سے سمجھ جاتی تھی کہ میں خوش ہوں یا پریشان ہوں، اور یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اس کے سوا کوئی اور رشتہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو سمجھ سکے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے 6 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کا بچہ اپنی ماں کے جسم کی خوشبو سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، آپ علماء ہیں، باقی حضرات کی توجہ کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تاکیدی حکم ہے تمہارے رب کا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وبالوالدین احسانا۔ اگر اس اسلوب کو مستثنا اور مستثنا من اور عطف معطوف اور اسلوب کلام کو سامنے رکھ کے میں طالب علم جو سمجھا ہوں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فیصلہ میں نے کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور سچے دل سے خدمت صرف ماں باپ کی ہے۔ توجہ طلب بات ہے، اس جگہ پہ بھی، سورہ بقرہ میں بھی اور کئی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ذکر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا حکمت ہے کہ عبادت ربانی، عبادت الہی کے معن بعد ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیوں ہے؟ اور کمال تو یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، یہ نہیں کہ وبالوالدین المؤمنین الاحسانا، یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ جو تمہارے مومن ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، مطلق وبالوالدین احسانا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی اہل علم ہیں، اگر بغیر کسی قید کے، اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ماں باپ اگر دین پر عامل نہیں ہیں، دین کے ملتزم نہیں ہیں، انہوں نے بطور ماں باپ اپنے فرائض اولاد کے لیے پورے نہیں بھی کیے، انہوں نے دنیا کے حقوق کما حقوق پورے نہیں بھی کیے، یہاں تک کہ اگر وہ ایمان اور اسلام پر بھی نہیں ہیں، وبالوالدین احسانا، اس کا عموم یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے حق پورا نہ کیا ہو، آپ اس کی گستاخی بے ادبی نہیں کر سکتے، ان کی خدمت واجب ہے، اور جس نے اپنے رخت جگر کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہو،
جس نے اپنے لخت جگر کو، اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کر کے دنیا کمانے کے لیے نہیں، آج کا ہر ماں باپ سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے، رشتہ دار کہتے ہیں پتر حافظ ہو رہا تے حافظ بن کے کیا کر سی، حافظ بن کے کیا کر سی، مولوی بن کے کیا کر سی، نمازاں پڑھا سی، جمعہ پڑھا سی، 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ لے سی، کے بن سی۔ میں صدقے جاؤں ان سب کے ماں باپ پہ اپنے سمیت، جنہیں پتہ تھا، جنہیں علم تھا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دوسری تعلیم دلائیں تو یہ بھی آسودہ ہو جائیں گے، ہم بھی عیاشی کریں گے، انہوں نے اس دنیا کی آسودگی کو اختیار نہیں کیا، مجھے آپ کو چٹائیوں پہ بٹھا کے دین کی طرف۔ حضور سیدنا غوث پاک جب بغداد روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر، آپ نے جو ارشادات فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ عبد القادر اب تیری میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور ساتھ فرمایا کہ عبد القادر دنیا میں جو میرا حق تیرے اوپر خدمت کا ہے میں اسے اللہ کے دین اور دین کی تعلیم اور تیری تربیت کے لیے میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میرے اور آپ کے ماں باپ نے جو اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ نے دنیا کو، دنیا کی آسودگی کو، پیسے کو، ان ساری چیزوں کو، اپنے ان تمام حقوق کو قربان کیا ہوا ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے۔ میں بہت کم اپنی باتیں کرتا ہوں، لیکن ہم چونکہ ایک ہی صف کے لوگ ہیں، میں نے 85 میں جبکہ اس وقت گورنمنٹ کا پہلا امتحان میٹرک کا ہوا کرتا تھا، ہمارے عظیم اساتذہ نے اس وقت ہمارا وظیفے کا امتحان دلوایا۔ رزلٹ آنے سے پہلے مجھے میرے ماں باپ نے حفظ کے لیے مدرسے میں ڈال دیا تھا۔ جب میرا رزلٹ آیا تو میری اسکالرشپ آ گئی۔ میرے تایا ابو سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے، انہوں نے میری امی کو سمجھایا کہ تیرا ایک کوئی پتر پڑھن والا تے ہن تے اودی اسکالرشپ آ گئی ہے تے اگلی تعلیم تے تیرا پیسہ بھی نہیں لگنا، تے تو انہوں سائنس نال میٹرک کرا، کوئی ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تے واپس بلا، تو کتے مدرسے جا کے چھڑ دیتا۔ میری والدہ نے فرمایا، اور میرے والد صاحب بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے اس کی حفظ کی نیت کر لی تھی، اب یہ اللہ کے ساتھ۔ ایک الگ پورا واقعہ ہے، وہ میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ وہ میں نے اپنے ابا جی سے خود پوچھا تھا، میں نے خود عرض کی تھی اپنے ابا جان سے۔ انہوں نے مجھے پھر پورا وہ واقعہ بتایا تھا۔ تو جب میرے امی ابو نہ مانے تو میرے تایا ابو نے مجھے خط لکھا مدرسے میں، اس خط کے اندر میرا اسکالرشپ والا فارم بھی ڈال دیا اور ساتھ تفصیلی لیٹر لکھا کہ تو نے اتنے نمبر لیے ہیں، اب تو واپس آ جا، تو سائنس کے ساتھ 9ویں کر، 10ویں کر، یہ وہ وٹ ایور جو بھی سارا انہوں نے لکھ کے مجھے بھیجا۔ مجھے جب وہ خط موصول ہوا میں اٹھا کے اپنے حفظ والے استاذوں کے پاس لے گیا، میں نے انہیں وہ خط پڑھایا۔ میں نے کہا استاد جی یہ میری 8ویں جماعت میرا وظیفہ لگ گیا، اس زمانے وظیفہ لگنا آ دیں، میرا وظیفہ لگ گیا تے اے تایا ابو دا خط آیا تو آدھے میں تو واپس آ۔ میرے استاذوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد فرمایا پتر جے تے تو حفظ نہ کردہ شروع، پہلے پہلے آ جاندی تو پھر تے گل سی ہور، ہن تو حفظ شروع کر دیتا۔ میں نے 8 رکوع کر لیے تھے، 9 رکوع۔ فرماتے ہوں پتر جے تو جاویں گا نا تو میں ڈر یہ ہے بتے نہ ادوں دا راہ سے تے نہ ادوں دا راہ سے، تے تو ہن شروع کر دیتا تے تو پڑھ، تو حفظ کر تے پھر اللہ تعالیٰ تینے دی برکت نال اور بھی سارا کچھ پڑھا دے سی۔ اللہ کی استادوں کی بات ہم نے سنی، میں نے لیٹر لا کے رکھ دیا، کوئی نہ واپس گیا۔ لیکن ظاہر پہلی دفعہ گھر سے دور نکلا تھا، بعد میں پھر وراگ بھی، پھر ماں باپ کی وہی محبتیں، وہ دوست احباب، وہ نہ جناب رات دیہڑ تے لنگ جاوے پڑھ دیں، راتی پھر جناب نہ دماغ چاہے بھائی یار وظیفہ سمجھ آ گئی تو باقی چیزاں تے سارا خیال آ گیا۔
سردیوں کا موسم تھا، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، میں نہ تذبذب میں، کبھی استادوں کی نصیحت یاد آ جائے، کبھی ڈر بھی جاؤں، کبھی ساری چیزیں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. جب میں زیادہ تذبذب میں ہوا نا جناب، میں اٹھا، وہ پیپا ہے سی میرے کول، پیپا وہ جڑا کنستر ہوتا نا گھیو والا، وہ امی جی نے وہ ڈکن لوا کے تالا لا کے دیتا سی بکسے دے نال، وہ اندر پیا سی. میں انہوں کھولیا، میں کھول کے لیٹر سمیت وہ اسکالرشپ میں ہے سی آتش دان، سردیوں دا موسم، میں چک کے آگے سٹ دیتا، تو میں ساڑ دیتا. میں میرے ماں باپ اگر اس وقت چاہتے تو مجھے واپس بلا سکتے، تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا نا. کیا خیال ہے میرے اور آپ کے ماں باپ کو جب ہم سب پڑھتے ہوں گے، ان کے رشتہ داروں نے کہا نہیں ہوگا، باتیں نہیں کی ہوں گی، اور ان ساری چیزوں کا ذکر کیا نہیں ہوگا. میرے ابا جی کو میرے کھاتے پیتے رشتہ دار نے کہا لطیف، بلکہ اس نے کہا مجھے اچھی طرح، اس نے کہا پھر جدہ گھر روٹی پوری نہ ہوئے تو پھر بندہ مدرسے جی پاندہ نا. سمجھ آ گئی؟ تو پتہ تو کسی نے بھی کوئی نہ میرے ماں پیو پتہ سی تو نہ میں پتہ سی. سمجھ آ گئی؟ اج وہ سارے رشتہ دار پھر اڈیاں چک چک کے وے دن، تو بچیاں پھر جدو جمعے والا دن ٹی وی تے کیوں ٹی وی تے میں آنا نا، تو پھر بچیاں اپنے بچیاں پھر پوترے دس دین بھئی اے ہے گا جی ساڈا پوترا. یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے ماں باپ کے اخلاص کی بات ہے. وہ اگر چاہتے تو اٹھا لیتے. میرے جتنے بھائی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے سمیت ہر ایک کی دین کے حوالے سے گھر کی یہی کہانی ہے، یہی داستان ہے، اور یہی سب کا پروسیس ہے جس سے میں اور آپ گزرے ہیں. تو ماں باپ جو ہیں وہ اپنی محبت کی قربانی دیتے ہیں. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، نصیحت میں سے ہے، انہوں نے فرمایا بھائی یہ مسجد دی کمیٹی والے زیادہ گلاں کرن نہ جداں، تو انہوں نے کہا بھائی ایڈا جو ہے تو دین تہاڈا بھی تو اتنا ہی ہے نا، اپنے کسی بال نو پڑھا نا مدرسے تے لا اپنی مسیت امام، اپنے کسی بچے نو پڑھا کے تے امامت والی ڈیوٹی دے نا 5 ٹائم نمازاں پڑھے تے محلے والے دی گلاں سنے، پھر تینوں پتہ چلے کہ کی بھا وکدی ہے. تو یہ پتہ ماں باپ کو بھی ہوتا ہے کہ میری اولاد کے اوپر کیا بیت رہی ہے، میری اولاد کن حالات سے گزر رہی ہے، لیکن وہ یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں صرف اور صرف دین کے لیے، صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے. باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا دل آپ کے ماں باپ کے سینے میں ہے نا، یہ اس صف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، ویسا ہی دل ہمارے ماں باپ کے بھی سینے میں ہے. وہی فیلنگز ہیں، وہی جذبات ہیں، وہی محبت ہے، وہی مودت ہے، وہی پیار ہے. لیکن فرق کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ پھر فرق وہاں سے ظاہر ہوتا ہے صرف تعدی سے نعمت کے لیے کہ آپ میں سے اگر کسی کے ہاں کوئی ہو جائے نا تو آپ کو فون کر کے کہنا پڑتا ہے مفتی صاحب 5 منٹ 10 منٹ ذرا ٹائم ہوئے تو ساری والدہ فوت ہو گئی تو آ کے ذرا دعا تے فرما دے سو. لیکن جب دین کی بات آ جائے تو پھر بندہ خود کہتا جناب میں خود حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ میں درد کو سمجھ سکتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کی عنایات اور اس کے فضل میں سے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا وبالوالدین احسانا، پہلا حق. اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے میں جو بطور طالب علم سمجھا ہوں، انسان کا اس دنیا میں جو وجود ہے، اس کی جو دنیا میں آمد ہے، وہ یقیناً اللہ کے حکم سے ہے، اس کی قدرت کا مظہر ہے. لیکن اگر ہم ظاہری اسباب میں دیکھیں تو ہر انسان مجھ سمیت آپ سمیت اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ سبب اور وسیلہ ہے وہ ماں اور باپ ہے. کیا مطلب؟ پیدا کرنے والی ذات حقیقتاً اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کا ظہور دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے رب کرواتا ہے. اور بات پیدا کرنے والا تو میں ہوں، بنانے والا تو میں ہوں، تخلیق کرنے والا تو میں ہوں، لیکن میری صفت خالقیت کا ظہور دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. میں اپنے اس کام کو، میں اپنی اس قدرت کو ظاہر کرتا ہوں انسان کے وجود کے لیے
اس کے ماں باپ کے ملاپ اور اس کے ماں باپ کے ذریعے سے. تو آپ کنیکشن، قرب اور نزدیکی دیکھیں کہ حکم رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، قوت و طاقت اللہ رب العزت کی ہے، شان اس کی ہے، لیکن اس شان کا ظہور میرے اور آپ سمیت اس دنیا میں وجود کے لیے اور بطور مخلوق دنیا میں آنے کے لیے وہ ذریعہ اور واسطہ میرے اور آپ کے ماں باپ بنتے ہیں. اللہ رب العزت کی ایک شان ہے کہ وہ پالتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رزق دیتا ہے. تو پالنے والی ذات حقیقت میں تو اللہ کی ہے، پالنے والی ذات حقیقت میں اللہ کی ہے، لیکن اس کی شان ربوبیت کا جو اظہار ہے وہ اللہ رب العزت دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے کراتا ہے. اور وہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں، پالنے والی ذات میری ہے، لیکن اس پالنے کے اسباب جو تجھ تک پہنچ رہے ہیں وہ تیرے منہ میں پیدا ہونے کے بعد دودھ کا پہلا قطرہ ہو اور تیرے چلنے کے لیے قدموں کے نشان ہو، تیری کرالنگ ہو، تیرا سیدھا ہو کے چلنا ہو، تیرا کھانا پینا ہو، تیرا جو کچھ بھی ہو. شان تو میری ہوتی ہے لیکن ظہور تیرے ماں باپ کے ذریعے سے. پھر رزق پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، رزق پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، رازق اس کی ذات ہے. واللہ خیر الرازقین، یہ شان اسی کے لائق ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ رزق پہنچاتا رب کریم انسان تک اس کے ماں باپ کے ذریعے سے. شان خالقیت ہو، شان ربوبیت ہو، شان رزاقیت ہو، یہ اصلاً شان اللہ کی ہیں، لیکن دنیا میں یہ تینوں شانیں ظہور پذیر ہوتی ہیں انسان کے لیے اس کے ماں باپ کے ذریعے سے. تو پھر رب کا اعلان، پروردگار کا یہ اعلان بجا ہے کہ عبادت تو میرے لیے ہے، عبادت تو میرے لیے ہے، لیکن اگر تو عبادت میری کر رہا ہے تو یہ سوچ کے لا تیرا یہ وجود، تیرے وجود میں موجود یہ صلاحیتیں، یہ سب کچھ عطا فرمانے والا تو میں ہوں، لیکن تجھے میری بارگاہ میں سجدوں کے لائق بنانے والی ذات، ظاہری اسباب میں پال کر، رزق دے کر، تجھے اس قابل بنا کے میری بارگاہ میں جھکانے کے لیے دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے اسباب میں اگر کوئی چیز پہلا سبب بن رہی ہے تو وہ تیرے ماں اور باپ ہے. اس لیے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور خدمت ماں باپ کی. علماء بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن ہے، دوسری تفسیر القرآن بالحدیث ہے، اور تیسری تفسیر القرآن بالآثار ہے جو ان دونوں کی روشنی میں. اور ماں باپ کے احسان کے لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن سے ہے. یہ آگے جو کچھ ہے یہ اسی حسن سلوک کی تفسیر ہے. وہ کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما. اور میں نے اس پہ غور کیا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کا سہارا کیوں نہ دیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. اسوہ کا سہارا اس لیے نہیں دیا کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی تو ولادت سے ہی 6 ماہ قبل وصال فرما گئے اور والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں وصال فرما گئی. تو امت کو عملی طور پر ماں باپ کی خدمت کے وہ حقیقی مظاہر اصلاً نصوص سے امت کو چونکہ عطا نہ ہو سکے، لیکن اشارات اقوال سے مل گئے، اور اپنی رضائی والدہ کا ادب اور احترام کروا کے امت کو اتنا تو بتا دیا کہ اگر حلیمہ سعدیہ آ جائیں
تو دور سے دیکھ کر میرا مصطفیٰ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی چادر کو بچھا دیتا ہے، اس کے سامنے باادب ہو کے بیٹھتا ہے، پوری توجہ اس کی طرف رکھتا ہے۔ جب وہ رخصت ہو تو ہدایہ کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ جب تک رضائی والدہ نظر آ رہی ہو میرا محبوب اس کے احترام میں کھڑا رہتا ہے۔ اتنا تو نشان منزل مل جاتا ہے کہ رضائی والدہ کا احترام اور خدمت اتنی ہے، سگی سیدہ آمنہ کا کتنا، سگی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا ادب کتنا ہوگا، اور کتنے مظاہر و مطالب امت کو عطا ہونے تھے۔ اس لیے قرآن میں نص میں اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اور یہاں جو کبر کی قید ہے وہ اتفاقی ہے۔ اتفاقی اس لیے ہے کہ عام طور پر خدمت کی ضرورت ماں باپ کو بڑھاپے میں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب اتفاقی کا یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں تو ہی خدمت کرنی ہے۔ اگر ماں باپ صحت مند، توانات، تندرست اور مالدار بھی ہوں تو اولاد پہ خدمت پھر بھی فرض ہے۔ کبر کی قید اتفاقی ہے۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اصول شاشی میں یہ نقطہ اور مسئلہ آپ نے پڑھایا کہ تکلیف دینے کا سب سے کم درجہ کسی کو اف کہنا ہے، سب سے کم درجہ کسی کو اف کہنا ہے، تو جس بارگاہ میں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں۔ دونوں لیول بتا دیے، کم سے کم درجہ اف بھی نہیں کہنا، اور زیادہ سے زیادہ جھڑکنا بھی نہیں۔ جھڑکنا کیا؟ ابا جی تو پتہ نہیں ایتھے گلاس نہیں رکھی تھا تساں ایتھے رکھ دیتا، یہ جھڑک۔ ابا جی تو نہیں پتا کہ ہے ہنے میری بڈھی سارا گھر صاف کیتا تھا تساں جتی اندر لے کے آ گئے ہو، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، اتنا بھی نہیں کہنا۔ اچھا اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، تو مولا پھر کرنا کی کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے درمیان میں جو لیول کرنے کا ہے، نہ کرنے کا اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں۔ مولا کرنا کیا ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے قول کریم سے کرنی ہے۔ اچھا میں نے قول کریم پڑھا، میں جناب کتاباں گانے شروع کر دیتی ہیں، میں کہا قول کریم شاید کو خاص کسی لفظ کے لیے ہے، کچھ الفاظ کے لیے ہے، کوئی انداز کے لیے ہے۔ میں آپ سب کی دعائیں لینے کے لیے میں جو قول کریم کا مطلب سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قول کریم کا مفہوم یہ ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ سے بات کرے نا، جب ان کے سامنے بیٹھا ہو تو الفاظ کے چناؤ میں انداز تکلم میں، اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے رویے میں دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ جتنے ادب سے بات کر رہا ہے، جتنے احترام کے ساتھ بات کر رہا ہے، جتنی عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، یا ایدی ماں یا ایدہ پیو ہے۔ یہ ہے قول کریم۔ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب میرے حجرے میں موجود تھے، ابا جی یکدم آ گئے، ابے آندھی ہوندے مرضی دے مالک، سمجھ آ گئی کی خیال ہے؟ جدو جناب یکدم تشریف لیا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور کئی دفعہ دادا صاحب چوتھی پنجویں صاحب جمعہ شمعہ پڑھ دیں تو ٹر جاندے، 10 دے بھی کوئی نہیں، پھر جا کے میں فون کر دیں، میں آج تیری تقریر سنی، تقریر تو چنگی کی تھی پر میں ذرا جلدی آئی تو میں پھر جلدی نکل آیا، وہ میں تن کے دسوں۔ سبحان اللہ، شان بے نیازی ہے، یہ خیال ہے؟ لاپرواہی ہے، بے نیازی ہے، اور میرے خیال میں لاپرواہ ہونا ہی باپ کی شان ہے، اس کی شان کے لائق ہی یہی ہے، کی خیال ہے؟ بے نیاز ہونا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کئی باری مہینے بعد 1000 روپیہ دئی دا کہتے ہیں اگلے بھی ہے نہیں یار میں کہ کرنا جو نقصان تو لے لو۔ سبحان اللہ، بے نیازی۔ اچھا تو قاری سید صداقت علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم گپ شپ کر رہے تھے، ظاہر ابا جی میں فوری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ چومے، سمجھا اپنی جگہ چھاڑ دی تھی، تو قاری صاحب مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب تھوڑے ابا جی تو نہیں آج بھی موجود، تھوڑے ابا جی تو نہیں؟ کیوں؟ انہوں پتا سی، شاہ صاحب کو پتا تھا نا، کیا خیال ہے کہ یہ جو اٹھ کے اتنا ہاتھ چوما ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، ظاہر ہے یا اس کا استاد ہوگا یا اس کا باپ اور تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں جو سمجھا ہوں قول کریم سے وہ یہ ہے کہ تیرا ادب، تیرا رویہ، تیرے الفاظ، تیرا ان سے ملنا،
یہ دیکھنے والے اجنبی کو بتا دے یار ہو نہ ہو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ پیو ہی ہونا اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا دے، پر پھیلا دے. ترجمہ تو اس کا یہ ہے. تو میرے جو کم علم ہوئے تو کیا سمجھ ہونا، میں جو اس سے سمجھا ہوں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا مطلب یہ ہے تیرے پاس جو کچھ ہے نا سارا کچھ ماں باپ کے قدموں میں نچھاور کر. میں اس کا سادہ ترجمہ یہ کروں طالب علم کی حیثیت سے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا ماں باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے. فرمایا صرف اتنی بس نہیں کرنی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمیں پھر دعا بھی کرتے رہنا. پھر دعا میں اچھا اللہ رب العزت کے سبحان اللہ حکمتوں میں قربان جائیں. ربیانی صغیرہ، کبیرہ کیوں نہ فرمایا؟ کیا خیال ہے؟ جوانی کا ذکر کیوں نہ کیا؟ صغر کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ جب تو اپنے صغر کو یاد کرے گا نا، اپنی صغر سینی کو یاد کرے گا، جب تو اپنی پیدائش، اپنے بچپن اور اپنی زندگی کے پہلے 2-3 سالوں کو یاد رکھے گا نا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیرے باپ نے اپنے لیے کون سا سینے میں درد پال کے تجھے پالا ہوا ہے اور تیری ماں نے کیسے قربانیاں دے کے تجھے پروان چڑھایا. اور جب یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوں، یہ سارا کچھ پیش نظر ہو، تو پھر سب کچھ قربان کرنے کو خود دل کرتا ہے. جس ماں باپ نے کچھ نہ کیا ہو، حکم تو اس کے لیے بھی حسن سلوک کا ہے. تو ماں باپ کی طرف سے میرے اور اہل علم کے لیے اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کے لیے دین کے راستے کا انتخاب کیا، طہارت کا انتخاب کیا ہے، مسجد مدرسے کا انتخاب کیا ہے، دین اور لوگوں کی خدمت کا انتخاب کیا ہوا ہے. یہ بظاہر تو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، بظاہر ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں میری آپ کی خوش نصیبی بعد میں بنتی ہے، میرے ماں باپ کی خوش نصیبی پہلے بنتی ہے. کہ اللہ نے جب ان پر کرم کرنا چاہا، اللہ نے جب انہیں نوازنا چاہا، اللہ نے جب انہیں بخشنا چاہا، اللہ نے جب ان کے لیے درجات کی بلندی کو ان کے لیے مقدر کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر انعام یہ کیا کہ کسی کی اولاد کو حافظ بنا دیا، کسی کو قاری بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا. اور اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی؟ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. سجے کھبے جدوں فوت ہو جان نا تو فون کر کے پوچھ دیں قاری صاحب ذرا کو قرآن پاک پڑھے تو دے دے سو، کو منزل تو پڑھی دے دیو. میں صدقے جاؤں حافظوں، قاریوں، علماء کے ماں باپ پہ. سمجھ آ گئی؟ انہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. برکت کے لیے لے لیں، سبحان اللہ لینا چاہیے، لیکن انہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بیٹا تو جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جب لوگوں کی امامت کراتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور کیسا عجیب نظام ہے. کوئی اور اگر ایصال ثواب اور دعا کرنا چاہے، اسے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، اسے نیت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اسے توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ علماء بیٹھے ہیں، اولاد جب کوئی نیک عمل کرتی ہے ماں باپ کے لیے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، بلا نیت ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد عارف، اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں عارف باللہ فرمائے، اور ہم سب پہ اپنی صفت ستاریت کا فیض ہمیں عطا فرمائے. یہ تو خوش نصیب ہیں ہی صحیح، لیکن ان کی خوش نصیبی کا محور و مرکز اصل میں ان کی ماں باپ ہے. اور آخری بات کہ جب سے اس بات کا شعور ہوا، پڑھنا پڑھانا، لوگوں تقریریں سنانیاں، واہ واہ کرانی، کہ اے اپنا دنیا دا نظام ہے نا، کچھ معاملات بندے دے رب نال بھی ہونے چاہیے نا. سمجھ آ گئی؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جب سے ماں فوت ہوئی ہے نا، گناہ کرتے ہوئے زیادہ ڈر لگتا ہے. گناہ کرتے ہوئے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یار قبر میں میری ماں کتنی شرمندہ ہوگی. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرا پڑھا ہوا ثواب میری ماں کو پہنچتا ہے، اگر ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ پڑھا ہوا ثواب پہنچتا ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں، برکت پہنچتی ہے، تو پھر جو گناہ کراں گا تامی تو مان پتہ چل سی نہ میرا پتر کیا کرتا پھر.
گو میرا انداز بیاں اتنا خوب نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کیجیے، سنبھالیے، پوچھیے جا کے۔ اور اس عمر میں آ کے نا ماں باپ کچھ بھی نہیں مانگتے۔ جنہوں نے سارا کچھ دے دیا انہوں نے کیا منگنا، جنہوں نے سارا کچھ لٹا دیا انہوں نے کیا منگنا، انہوں نے کی ضرورت ہے لین دی۔ وہ صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ مانگتے، صرف تھوڑی سی محبت چاہتے ہیں۔ روزانہ ایک باری جیسی فون کر چھڑی ہے اپنے مان جن کی حیات، اماں جی کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ آپ سوچ نہیں سکتے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ یہاں رہتے ہوئے اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ فون کر دیں، امی جی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے، خیر نہ لو، دوائی شوائی کھا دی، روٹی شوٹی کھا لی۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ تیری ماں نے اندروں کی دعا نکلی، باپ کے اندر سے کیا نکلنا ہے، سمجھ؟ اور اللہ کا شکر ہے، میں تادی سے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ابا جی فون چکن نہ چکن مرضی آ جائے، ہاں سمجھ آ گئی، جدہ دل ہوئے گل کر دیں، سمجھ آ گئی، جدہ موڈ ہویا فون چک لیا، لیکن میں اپنی حاضری کہ وہ کہڑے گھنٹے لگ دیں بھائی، 1 منٹ کے اندر فون ہو جاتا ہے، سمجھ آ وہ لگا رہتا میرا پتر بھاویں جتھے بھی ہے نا پیو نو یاد رکھے۔ یہ عزتیں، یہ کامیابیاں، یہ برکتیں، یہ سارے کا سارا اس کی بنیاد اگر ماں باپ کا فیصلہ ہے تو اس پہ استقامت بھی ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور زوال نعمت سے میرا ایک جملہ، میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ فیس بک پہ بھی میں نے اپنا جملہ یہ شیئر کیا تھا کہ نعمتوں کا مل جانا اللہ کا بڑا انعام، نعمتوں کا مل جانا بڑا انعام ہے، لیکن نعمتیں ملنے کے بعد اس پر شکر کی توفیق مل جانا اور نعمت کا زوال سے بچ جانا اور اس نعمت کا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کا اس سے بڑا انعام ہے۔ نعمتوں میں زوال سے بچنے کے لیے، نعمتوں میں زوال سے بچنے کے لیے ماں باپ کی دعائیں بنیاد بنتے ہیں۔ اور ہم مناسب دینی کے لوگ چونکہ دور رہتے ہیں، باوجود میرا خیر معاملہ کچھ اور تھا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، میرا تو ماں باپ سے محبت کا ادب کا یہ عالم تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ کے فوت ہونے پہ عرض کیا تھا کہ میں تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا نا جناب تھوڑے امی ابو تھوڑے نال رہندے نے، تو میں تو یہ جملہ بھی ادب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ امی میرے ساتھ رہتی ہیں، میں ہمیشہ کہتا تھا میں ماں دے کول رہتا ہوں، میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ ادب کا، یہ محبت کا ثمر ہے، اور علل اعلان بتا رہے ہیں۔ سمجھ لوگ سنیاسی بابے جو ہے نا وہ کلیے نسخے چھپان دین میں کسی نے پتہ نہ چلے، میں علل اعلان بتا رہا ہوں، علل اعلان بتا رہا ہوں کہ عزتیں کامیابیوں کی بنیاد، باقی ساری چیزیں بعد میں بنتی ہیں، ماں باپ کی دعا پہلے، ماں باپ کو راضی کرنا، کیونکہ انسان کی اصل یہاں سے ہے نا، بنیاد یہاں سے ہے۔ اچھا استاد بھی ماں باپ کی رہنمائی سے ملتا ہے، بھیجنے سے ملتا ہے، اور آگے اچھا مرشد کامل، استاذ کامل کی رہنمائی سے ملتا ہے۔ اگلے مراحل تو بعد میں طے ہوتے ہیں نا، اگلی چیزیں تو زندگی کے ساتھ عطا ہوتی ہیں، لیکن بنیاد تو ماں باپ بنتا ہے کہ جو پہلے بنیاد رکھ کے پھر آگے چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں۔ اور ظاہر ہے یہ رسمی جملے ہیں، یہ رسمی جملے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اسے مرے ہوئے بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے ماں نے اپنے بدن سے بیٹے کو نکالا ہوتا ہے، اپنے بدن سے بدن کو بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنے جسم سے جسم کو وجود بخشا ہوتا ہے، اپنی اصل سے ایک اور چیز کو وجود بخشا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو بھلا دے۔ مصروف ہونے کے بعد بندہ ذمہ داریوں میں ضرور لگ جاتا ہے، لیکن جب کبھی اکیلا اور تنہا ہو جائے نا، کسی بھی جگہ کو پریشانی آ جائے، آج بھی اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کی رحمت پہ بھروسے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی ہستی کی طرف دھیان جاتا ہے تو وہ ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو سمجھیں، اس رشتے کی قدر کریں، اس رشتے کی عظمت کو پہچانیں، اور جا کر ان کی خبر گیری کریں، ان سے پوچھیں، ان کا پتہ کریں، ان کے حال احوال کو لیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ قاسم علی شاہ کی بات ہے، اس نے ایک دفعہ شعر کی، اس نے کہا کہ میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ یار میں نے بڑا ہو گیا، میں تو کدی پیو نو جفی نہیں پائی، میں تو کدی پیو نو جفی پا کے ملیا ہی نہیں۔ کہتا جی میں گھر گیا تو میں ابا جی نے آخیا ابا جی میں تو گلے ملاؤں مل لیا بھائی، مطلب میں نے جب اپنے جسم کو اپنے باپ کے جسم کے ساتھ لگایا نا، جب جفی ڈال کے جب میں نے اپنے باپ کے جسم کے ساتھ اپنے باپ کے جسم کو لگا کے جب میں نے اس تپش اور حرارت کو محسوس کیا، کہنے لگا مجھے ایسے لگا جیسے میں پگھلتا جا رہا ہوں،
اور میرے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. انہوں نے فرمایا پتر نے عرصے بعد ملنا آیا تھا. اس کیفیت کو محسوس کریں, اس کیفیت کو فیل کریں, اور پھر اس رشتے کو اس طریقے سے پہچاننے کے بعد پھر جب آپ آگے بڑھیں گے وہ سکون ملے گا, وہ راحت ملے گی, وہ اطمینان ملے گا, وہ حوصلہ ملے گا, وہ صبر ملے گا, وہ استقامت ملے گی. اللہ کی رحمت کے دروازے کشادہ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی ہمراہیاں ہمیں عطا ہوں گی. یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنے رشتوں کی قدر کو پہچانیں. اسلام میں اولڈ ہاؤسز کا کوئی تصور نہیں, اولڈ ہومز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, کوئی کانسیپٹ نہیں. ماں باپ جتنے عمر کی مرحلوں کو طے کرتے چلے جاتے ہیں اولاد کے لیے اتنے ہی قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہی اہم ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کی اہمیت کو سمجھیے, اور جس نے اس اہمیت کو سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی برکت اس کی شامل حال رہتی ہے, شامل حال رہے گی, اور انشاءاللہ العزیز برکتیں عطا ہوں گی. اللہ رب العزت میرے کلمات کو قبول و منظور فرمائے, اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارے دیگر علامہ مفتی عارف ستار قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان تمام خدمات جلیلہ کا آپ کے والدین کو, آپ کی والدہ صاحبہ کو بہترین اجر عطا فرمائے, اور اسے کئی گنا بڑھا کر ان کی بارگاہ میں اللہ رب العزت عطا فرمائے, اور اخروی زندگی میں وہ اپنے گرد و پیش میں دفن ہونے والی اپنی باقی رشتہ دار عورتوں کے سامنے سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کہیں ہاں بھائی ہن تک ہونا میں اپنے پتر نو مدرسے پڑھایا تو پھر دیکھو نا میری کمر کتنی چوڑی ہو گئی, میرے اوپر اللہ کی کتنی رحمت ہے. تو میں نہ دیا ہونا جناب, اج ویکھو نا جناب, تو دنیا تک کی ہن ویکھو اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دروازے کیویں کچھ آتے ہیں, اور وہ انہیں پتہ چلے کہ جب اولاد کو دین کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں اخروی زندگی کی راحت اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمایا ہے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.